السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے مرضیہ ہاشمی کے بارے میں۔ مرضیہ ہاشمی ایک امریکی خاتون ہیں، امریکی نژاد خاتون صحافی ہیں جو ایران میں پریس ٹی وی ادارے کے ملازمت کرتی تھیں، اور پریس ٹی وی نے رپورٹ کی کہ 16 جنوری کو انہیں امریکی رجیم نے گرفتار کر لیا گیا بنا کسی وجہ کے۔ وہ نیو اورلینڈ میں پیدا ہوئی تھی اور ایک پروٹسٹنٹ فیملی سے وہ تعلق رکھتی تھی، ایک عیسائی خاتون تھی، اور 1979 کے اسلامی انقلاب سے متاثر ہو کر وہ ایران آئی اور وہاں پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہاں پر پریزنٹر، پیشکار، ڈاکومنٹیرین اور ایک صحافی کے طور پر انہوں نے وہاں پہ کام کیا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ان کا جرم کیا تھا، ان کا کوئی دنیاوی لحاظ سے بین الاقوامی قوانین کے لحاظ سے اور اسلامک نظریے سے انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا سوائے ان کے جو جاب ایک صحافی تھی۔ اور جب انہیں ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا گیا تو سب سے پہلے ان کا حجاب کھینچ کر ایک تصویر لی گئی اور انہیں ہتکڑیاں پہنا کر بند کر دیا گیا، اور انہیں کھانے کے لیے سور کا گوشت پور دیا گیا، جس سے کھانے پہ منع کرنے پر ان کو 2 دن سے ان کی بیٹی کے بقول وہ صرف کریکر بسکٹ کھانے، مطلب مجبوراً اس کو وہ کھانا پڑا ہے 2 دن سے، اور ان کو ٹی شرٹ دی گئی ہے پہننے کے لیے حجاب باہر، اب ان کا اس سے حجاب پورا نہیں ہوتا اور انہیں دوسرے ٹی شرٹ سے انہوں نے اپنا سر ڈھانپا ہوا ہے۔ یہ امریکہ کی بالکل منافقانہ، غیر انسانی اور ناقابل برداشت رویہ ہے ایک صحافی کے ساتھ، اور یہ اظہار رائے کے خلاف ہے جو امریکہ اور مغرب ہمیشہ سے نعرہ لگاتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، تو یہ ایک منافقت ہے۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ ایک پریس ٹی وی کی اینکر تھی۔ پریس ٹی وی جو برطانیہ میں بینڈ یا پابندی لگا دی گئی ہے، وہ کیونکہ وہ حق بیانی کرتا ہے، دنیا کو سچ بتاتا ہے، یہ عالمی جو سیاست ہے اس کے پس پردہ جو چھپی ہوئی حقائق ہوتی ہیں وہ ان کو سامنے لاتا ہے۔ ان کی ایک صحافی، یعنی ہر صحافی ان کا یہ کام کرتا ہے۔ رہبر معظم نے پہلے ہی سچ فرمایا تھا کہ امریکہ کے عہدیداران درجہ اول کے احمق و بے وقوف ہیں۔ یہ پہلی دفعہ کسی امریکی صحافی یا امریکہ نے کسی صحافی کو نہیں دو پہنچا، یہ ان کی تاریخ رہی ہے۔ جو بھی سچ کہتا ہے، حق بیانی کرتا ہے، یہ ان کو دبوچ لیتے ہیں۔ اگر آپ بات کریں جو بھی کسی بھی طریقے سے کام، تعلیمی سطح پر یا صحافتی سطح پر، وہ آپ کو حق بیانی کرنے پر آپ کو دبوچ لیں گے۔ جیسے ریچل کیری تھی، وہ ایک خاتون جو اسرائیلی دفاعی اداروں کی بختر بن گاڑی کی ذریعے سے ان کو قتل کیا گیا، اور فرینکلن اسٹین جو ایک پروفیسر تھے پولیٹیکل سائنس میں، انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی تھی، اسسٹنٹ پروفیسر، اور ایک سرگرم کارکن تھے، ان کو بھی انہوں نے حق بیانی پر موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کو اپنی نوکری سے بھی فارغ کر دیا، اور کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جو گھس بیٹھیاں ہیں جو ان کے ملک پہ حملہ کرتے ہیں ان سے وہ مقابلہ کریں، اور یہ بیان امریکی عہدیداروں کو بالکل ناگوار گزری اور انہوں نے ان کا صفایا کر دیا۔ سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے ہاشمی خاتون مرزا ہاشمی کے خلاف یہ اقدام کیوں نہیں اٹھایا؟ تو جواب یہ بنتا ہے، ان کی گرفتاری کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر، خاص کر ٹویٹر پر، آپ کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ایک ٹرین چلی ان کے حمایت میں، اور ایک خاتون اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں لوگوں نے کیا کیا ان کو ٹویٹ کر کے امریکی حکام کو پیغام پہنچایا۔ مرضیہ ہاشمی کو حراست میں لے کر یو ایس نے پھر سے اپنا ایک دفعہ چہرہ دکھا دیا کہ وہ کتنے منافق ہیں اور انسانی حقوق کے دشمن۔ ان کا حجاب کھینچا گیا، نہ ان کو حلال کھانا مہیا کیا جا رہا ہے، نہ ان کو کوئی سبزی کے خوراک کا اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ خود سے کھائیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں ان کے اوپر، اور کوئی الزام بھی نہیں ہے۔ دوسرے صارف کہتے ہیں کہ یہ ہے امریکہ کی آزادی، یہ ہے انسانی حقوق، یہ ہے یو ایس اے۔ ایک جرنلسٹ کو، ایک صحافی کو
آپ گرفتار کرنا بنا کسی صریحاً الزام کے اور ان کی بے عزتی کرنا اور ان کو زور دینا کہ وہ اپنے حجاب کو ہٹائیں. اور ایک دوسرے صارف کہتے ہیں کہ یہ ایک اسوہ ہیں سب کے لیے جو آزادی اور انسانی حقوق کے لیے لڑتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاتون ہے، ایک سیاہ فام ہے، ایک مسلمہ ہے اور وہ حجاب پہنتی ہیں. وہ ایک صحافی ہیں اور وہ امریکی سامراج کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، ایک اور صہیونیت کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ سپورٹ کرتی ہیں، وہ حمایت کرتی ہیں فلسطینیوں کی اور باقی مظلوموں کی. کوئی فرق نہیں پڑتا آپ عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، یہودی ہوں. جیسے مرزا ہاشمی مسلمان تھی، ریکن کیرنی عیسائی تھی اور یہ نورمان فلکلسٹن ایک یہودی تھے. حق بیانی پر انہوں نے تینوں کو ایک طریقے سے شکنجہ دیا، ایک کو موت کے گھاٹ اتارا اور ایک کو دوسرے کو دو کو موت کے گھاٹ اتارا اور ایک تیسرا بھی شکنجے میں ہے. یعنی فرق نہیں پڑتا کہ امریکی حکام کو وہ جو بھی ہو وہ حق کو بیان کرے تو وہ ان کو بالکل برداشت نہیں ہے. اگر آپ کہیں پر بھی حق بیانی کر رہے ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹی وی پر ہو، صحافی کے طور پر ہو یا سوشل میڈیا کے تحت ہو، کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکی ویزا پانے کے لیے وہ آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ کس طرح کی سرگرمی انجام دیتا ہے سوشل میڈیا پر. تو اب امریکی حکام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ دبدبہ ان کا جو ایک پوری دنیا میں تھا وہ نہیں رہا. اور ان کی سب سے بڑی غلطی کہ انہوں نے ایک ایسی خاتون کو چھیڑا ہے جو 1.5 بلین مسلمانوں کی وہ بہن ہے. مرزا ہاشمی آپ تنہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں ان کی گرفتاری کی، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں جلد سے جلد رہا کیا جائے. ہم امریکہ صرف رہا نہ کیا جائے بلکہ امریکہ کو چاہیے کہ ان سے معافی بھی مانگے، اور ان کے جو ایف بی آئی ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن بیورو، وفاقی تحقیقاتی بیورو، کہ وہ ان کو جس طرح انہوں نے ان کو نفسیاتی طور پر نقصان پہنچایا اس کی دیت ادا کرے، اور اس وقت کا بھی ازالہ کرے جو وہ وقت امریکی سامراجی منصوبہ بندی، جو خفیہ منصوبہ بندی سے وہ پردہ اٹھاتی تھی، وہ ٹائم جو انہوں نے اس پہ لگانا تھا آپ اس کا بھی ازالہ کریں. ہم پھر سے کہتے ہیں کہ آپ کے ہم ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی جب تک آپ آزاد نہیں ہوتے ہم آپ کے ساتھ تحریک چلاتے رہیں گے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پیغام آپ کو پہنچے گا، اور جس طرح سے یہ امام خمینی کے بقول امریکہ ایک کتا ہے، اگر آپ اس کو چھیڑیں گے، اگر آپ اس سے ڈریں گے تو یہ آپ کے پیچھے آئے گا، آپ کو کاٹے گا. اگر آپ اس کو ڈرائیں گے یہ کتے کی طرح بھاگے گا اور آپ جیت جائیں گے، یعنی آپ کی فتح ہوگی. تو یہ کتا یہ امریکہ کے ہر کسی کو ابھی کاٹ رہا ہے، بائٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کا جو دبدبہ تھا، اس کی جو حکومت، جو اس کا جو راج تھا وہ ختم ہو رہا ہے. تو یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو میں کس طرح سے مینٹین کروں، کس طرح سے اس کو میں اپنے کنٹرول میں لاؤں، اپنے قابو میں لاؤں. تو ویسے آپ جانتے ہیں کہ ایک معاشی جنگ امریکہ اور چین میں چل رہی ہے، تو اس کو یہ یاد ہونا چاہیے جہاں جہاں تم چک مارو گے انشاءاللہ ایک دن، اور تمہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ چک اگلی دفعہ تم کسی پہ اگر تم یہ حملہ کرو گے تو شاید تمہارے داند بھی ٹوٹ سکتے ہیں.